بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج 18 جون 2021 ہے۔ جماعت تیسری، مضمون اردو، عنوان ہمسایہ۔ آج ہمیں جو پڑھنا ہے پیارے بچوں، تیسری جماعت کے بچوں سے میں مخاطب ہوں۔ آج ہمیں پڑھنا ہے تیسری جماعت کے بچوں کے لیے یہ سبق میں نے لایا ہے، ہمسایہ۔ آج ہمیں پڑھنا ہے ہمسایہ۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی کتاب پر، یہ دیکھو پیارے بچوں، دیکھو یہاں لکھا ہے ہمسایہ۔ آپ کو پتہ ہے جو ہمارے پاس پڑوس میں رہتا ہے، جو ہے جس کو ہم پڑوسی بھی کہتے ہیں، ہمسایہ کشمیری میں بھی کہتے ہیں شمیون ہمسائے۔ تو وہی ہمیں پڑھنا ہے کہ ہمسائے کے کیا حقوق ہوتے ہیں، ہمسائے کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، اس کے ساتھ ہمیں کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے، وہی ہمیں آج پڑھنا ہے۔ تو اس کہانی کا مقصد یہی ہے، سمجھانا چاہتا ہے کتاب میں جو لکھا ہے، اس لیے ہمیں یہی سمجھانا چاہتے ہیں یہ، تاکہ ہم اپنے پاس پڑوس، اپنے ہمسائے کے ساتھ کیسے اپنی زندگی گزاریں۔ پیارے بچوں، یہاں لکھا ہے پڑوس، چیک اپ، عقل مند، کارنامہ، ہمسایہ۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو آپ کو یاد کرنا ضروری ہے۔ یہاں لکھا ہے دیکھو، ہمسایہ، پڑوسی، دم گھٹنا، جی گھبرانا، سانس رکنا، کارنامہ، قابل تعریف کام، عقل مند، دانا، ہوشیار، چیک اپ، معائنہ، جانچ، انکل، چاچا۔ پیارے بچوں، ہمسایہ، پڑوسی، ٹھیک ہے، دم گھٹنا، جی گھبرانا، سانس رکنا، یعنی آج چھ ونان ہارٹ ژلن، تتھ ونان دم گھٹنا۔ کارنامہ، قابل تعریف، وہ کام جس سے لوگ خوش ہو جائیں، یعنی سہ کٲم کریں یم سۭتۍ لوگ تعریف کرن۔ عقل مند کو دانا، چالاک۔ چیک اپ کرنا کیا ہو گیا؟ معائنہ کرنا، جانچ کرنا، دیکھنا، ڈاکٹر کرتا ہے چیک اپ۔ انکل، چاچا، یہ آپ کو پتہ ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم پڑھیں گے سبق۔ یہاں لکھا ہے ہمسایہ، اوپر اچھی طرح آپ کو نظر آتا ہے، یہ لکھا ہے ہمسایہ۔ ہمسایہ پڑوسی کو کہتے ہیں۔ اسلم اپنی امی کے ساتھ گھر میں اکیلا تھا، اس کے پاپا باہر گئے تھے۔ رات کو اچانک اس کی ماں بیمار ہو گئی۔ اسلم اپنی امی کے ساتھ گھر میں اکیلا تھا، اس کا پاپا باہر گیا تھا، لیکن رات کو اس کی ماں بیمار ہو گئی۔ اسلم کس جماعت میں پڑھتا تھا؟ اسلم تیسری جماعت میں پڑھتا تھا۔ وہ چھوٹا تھا، ابھی وہ چھوٹا تھا، آپ جیسے آپ ہیں تیسری جماعت کے بچے۔ تو اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ امی درد سے چیخ رہی تھی، اس کی ماں بہت چلا رہی تھی، بہت چیخ رہی تھی، بیمار تھی۔ وہ دوڑ کے گوتم انکل کے پاس گیا۔ ان کا گھر ایک نزدیکی گھر تھا، پڑوسی ان کا تھا، اس کا نام تھا گوتم۔ تو گوتم دوڑ کے ان کے گھر گیا۔ گوتم کا مکان سامنے تھا۔ اس نے آواز دی، گوتم انکل، گوتم انکل۔ گوتم جاگ گیا، وہ باہر آیا اور اسلم سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ جب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا ایسے، گوتم انکل، گوتم انکل، تو گوتم آیا باہر، تو کہا کیا بات ہے بیٹے؟ اسلم نے کہا، انکل، پاپا باہر گئے ہیں اور امی اچانک بیمار ہو گئی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کروں۔ گوتم نے کہا، گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اندر جا کے اپنی بیوی کو جگایا اور اسے ساری بات بتائی۔ گوتم اسلم کے ساتھ اس کے گھر آیا۔ اس نے اسلم کی امی کو سلام کیا اور پوچھا کہ کیا تکلیف ہے۔ اس نے بتایا کہ دم گھٹ رہا ہے، سینے میں درد ہے، سر بھی چکرا رہا ہے۔ گوتم نے اسلم سے کہا، تم امی کے پاس رہو، میں ابھی آتا ہوں۔ تو اس نے کہا، آپ بیٹھو اپنے امی کے پاس، میں ابھی آیا۔ گوتم اپنے ایک اور ہمسایہ، اس کا دوسرا ہمسایہ تھا جس کا نام تھا علی جو تھا وہ ایک ڈاکٹر تھا، تو اس کو جگایا۔ ڈاکٹر باہر آیا اور گوتم کو جگایا۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، اتنی رات گئے آپ کیسے آئے؟ گوتم نے بتایا، بھابھی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، اس کا دم گھٹ رہا ہے، سینے میں تکلیف ہے اور سر بھی چکرا۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیں اٹھا لی اور گوتم کے ساتھ ہو لیا، یعنی اب ڈاکٹر بھی اٹھا، اس نے کچھ دوائیں اپنے ساتھ اٹھا لی تو چلا گیا اس کے ساتھ۔ جب اس کے ساتھ نکلا تو گوتم جب علی کے اسلم کے پاس لے گیا تو علی محمد نے پوچھا، یہ تو آپ کا گھر نہیں ہے؟ تو وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ اس نے کہا، آپ کہاں مجھے لے جا رہے ہو؟ یہ آپ کا گھر نہیں ہے۔ گوتم نے کہا، جی ہاں، یہ میرے ہمسایہ اکرم کا گھر ہے، وہ یہاں نہیں ہے، باہر گیا ہے، اس کی گھر والی بیمار ہے۔
علی محمد کو گھر کے اندر لے گیا۔ اسلم نے ڈاکٹر علی محمد کو دیکھا تو خوش ہوا۔ اسلم چھوٹا تھا، یہ بہت خوش ہو گیا کہ ڈاکٹر آ گیا، اب میری امی بچے گی، اب میری امی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے اسلم امی کو دیکھا، انجیکشن دیا اور دوا کھلائی۔ اسلم کی امی کی حالت بہتر ہونے لگی۔ ڈاکٹر نے کہا بابی اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں، لیکن کل آپ ہسپتال آ کے خود کا چیک اپ ضرور کرائیں۔ تو اس نے کہا اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، علی جو ڈاکٹر تھا، اب آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، اب آرام فرمائیے۔ تو تھوڑی فرق اس کو، تھوڑی نرمی اس بیماری میں ہونے لگی۔ تو ہاں یہ دوا 4 گھنٹے کے بعد پھر لیجئے۔ تو جب 4 گھنٹے ہو جائیں گے تو یہ پھر کھانا یہ دوا، میں صبح آ کے دوبارہ دیکھوں گا۔ اسلم نے ڈاکٹر انکل کا شکریہ ادا کیا۔ اس کی امی اب آرام سے سو رہی تھی۔ گوتم نے کہا آپ کی فیس؟ گوتم نے پوچھا ڈاکٹر سے، ڈاکٹر صاحب آپ کی فیس کتنی ہے؟ تو ڈاکٹر نے کہا بھائی صاحب اگر آپ اپنے ہمسائے کے لیے رات کی نیند چھوڑ کر میرے گھر آ سکتے ہیں تو میں بھی اکرم کا ہمسایہ ہوں۔ گوتم نے کہا یہ تو میرا فرض تھا، اگر میں باہر گیا ہوتا اور میری بیوی بیمار ہوتی تو کیا اکرم یہی سب نہ کرتا؟ ویسے یہ سب اسلم کا کارنامہ ہے، بڑا عقل مند لڑکا ہے، یہ نہ بلاتا تو مجھے معلوم بھی نہ ہوتا۔ اسلم نے کہا وہ عقل، آپ کو نہ بلاتا تو کس سے بلاتا؟ رشتہ دار تو دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں، یہاں اور کون ہو سکتا ہے؟ تو یہاں اور کون ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا انکل اگر میں آپ کو نہیں بلاتا تو کس کو بلاتا؟ گوتم شاباش بیٹے شاباش، ہمسایہ اگر ایک دوسرے کے کام نہ آئے تو پڑوس میں رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ اسی لیے ہمیں چاہیے جو بھی ہمارے پڑوسی میں رہتے ہیں، ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں، ہمارے ہمسائے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ان کے ساتھ جو بھی ان کا کام ہو ان کو وقت پر ان کی مدد فرمانی چاہیے۔ اگر کسی کی تکلیف ہو تو ڈاکٹر کو لانا چاہیے، اگر کوئی گھر میں نہیں ہے تو ان کے گھر کی رکھوالی کرنی چاہیے۔ یہ ہمارا فرض ہے اور اسی کا مطلب ہے پاس پڑوس میں رہنے کا، ہمسائیگی میں رہنے کا۔ اگر یہ نہ ہم کریں گے تو کیا فائدہ ہم اپنی اس ہمسائیگی میں یا اس زندگی میں رہنے کا؟ ہمیں چاہیے کہ جو بھی ہمارے پاس پڑوس میں رہتے ہیں، ہمارے ہمسائے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک، ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے۔ آپ تو امی کو آرام کرنے دو، سونے دو امی کو، 4 گھنٹے کے بعد اس کی دوا کھلانا مت بولنا، میں ڈاکٹر صاحب کو چھوڑ کے آتا ہوں۔ اسلم کے ساتھ دروازے تک آیا، اسلم اس کے ساتھ دروازے تک آیا، اس نے ان کا شکریہ ادا کر کے انہیں سلام کیا اور پھر دروازہ بند کر کے اندر چلا گیا۔ پیارے بچوں اس سب کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اپنے پاس پڑوس میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ ان کے ہر کام میں ان کی مدد فرمانی چاہیے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اچھا ہونا چاہیے۔ پیارے بچہ اب اس کے 4 سوال ہیں، مختصر جواب لکھنے ہیں۔ اسلم کے پاپا کہاں گئے تھے؟ 1، اسلم کی امی کو کیا تکلیف تھی؟ سوال نمبر 3، ڈاکٹر نے فیس کیوں نہیں لی؟ سوال نمبر 4، اسلم کا گوتم سے کیا رشتہ تھا؟ پیارے بچہ دیکھو، اسلم کے پاپا کہاں گئے تھے؟ جواب، اسلم کے پاپا باہر گئے تھے، ٹھیک۔ اسلم کی امی کو کیا تکلیف تھی؟ جواب، اسلم کی امی کا دم گھٹ رہا تھا اور سر میں بھی درد تھا۔ تیسرا سوال، ڈاکٹر نے فیس کیوں نہیں لی؟ کیونکہ وہ بھی پڑوسی تھا۔ اسلم کا گوتم سے کیا رشتہ تھا؟ جواب، اسلم کا گوتم سے ہمسائیگی کا رشتہ تھا، یعنی یہ ہمسائے تھے، باقی اور کچھ رشتہ ان کو نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ آپ پیارے بچوں یہ دیکھو، سوال نمبر 3، درج ذیل خاکے سے 9 جملے بنایا۔ استاد جملے بنانے میں بچوں کی رہنمائی کریں۔ پیارے بچوں یہ تین لفظ ہیں، دیکھو، میرا دوست اکرم، اس کا بھائی، اس ڈبے میں لکھا ہے یہاں لکھا ہے رہتا تھا، رہے گا، آئے گا۔ پیارے بچوں اب اس کو 9 جملے بنانے، پہلے میں بناؤں گا اس کو، میرا دوست یہاں رہتا تھا، یہ دیکھو، میرا دوست یہاں رہتا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی کو اکرم یہاں رہے گا، اکرم یہاں رہے گا، 2۔ تیسرا، اس کا بھائی یہاں
اس کا بھائی یہاں آئے گا، اکرم یہاں رہتا ہے، اکرم یہاں رہتا تھا، اکرم یہاں رہتا تھا، اکرم یہاں رہے گا، اکرم یہاں آئے گا، ٹھیک ہے، اس کا بھائی یہاں رہتا تھا، اس کا بھائی یہاں رہے گا، اس کا بھائی یہاں آئے گا، ٹھیک ہے، بن کے 9 جملے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ٹھیک ہے۔ پہلا، میرا دوست یہاں رہتا تھا، دوسرا، میرا دوست یہاں رہے گا، تیسرا، میرا دوست یہاں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اکرم یہاں رہتا تھا، اکرم یہاں رہے گا، اکرم یہاں آئے گا، تیسرا، اس کا بھائی یہاں رہتا تھا، اس کا بھائی یہاں رہے گا، اس کا بھائی یہاں آئے گا، ٹھیک ہے۔ پیارے بچوں، اب یہ جوڑنا ہے، دیکھو الف کے ہر جملے کا دوسرے سے بے میں تلاش کر کے جملے کو مکمل کیجیے۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا، اس کی امی آرام سے سو رہی تھی، میں بھی تو اکرم کا ہمسایہ ہوں، ہسپتال آ کے چیک اپ ضرور کرائے۔ آپ پیارے بچوں، یہ لاسٹ پر ہے، مثال دیکھ کر ہر مذکر کے مقابلے میں اس کا مونس لکھیے، ٹھیک ہے۔ ماں باپ، چاچا چاچی، دادا دادی، نانا نانی، ماما مامی، ٹھیک ہے۔ اچھی طرح یاد کر کے پہلے اپنے کاپی پر لکھنا، اس کے بعد اچھی طرح یاد کرنا، ٹھیک ہے۔ آج اتنا ہی، باقی وسلام۔